اسی کے ساتھ عقیدہ اہل سنت، ہم خصائص جو پڑھ رہے ہیں اس سے یہ مقصود ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات اور علامتیں کیا ہیں، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربانی مہر لگی ہوئی ہے، اور اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ یہ پہچان بہت ضروری ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں آدمی کا جس پر دل سے یقین ہو، دل میں جو ہو۔ اصطلاح شریعت میں عقیدے سے عقیدہ جب ہم کہتے ہیں تو ارکان ایمان اور اسلام جو ابھی آپ نے حدیث جبریل میں پڑھی، ایمان کے 6 ارکان، اور پھر پوری شریعت اور پورا دین اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں، زیادہ تر عقیدہ جو ہے وہ 95% غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ لوگوں نے دیکھی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہم اور آپ نے دیکھی ہے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارے لیے وہ غیب ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ کے سامنے موجود تھے، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے بہت سارے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے صحابہ نے، لیکن کچھ نے دیکھا۔ تو جو چیزیں ان لوگوں نے دیکھ لی وہ ان کے لیے تو سامنے تھی، جنہوں نے نہیں دیکھی اور ہم اور آپ ہیں، ہمارے لیے وہ غیب ہے۔ تو ایسی کچھ چیزیں حاضر کی کچھ لوگوں نے دیکھی، باقی عقیدے کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم آگے ابھی خصوصیات میں پڑھیں گے کہ اس کا انحصار قرآن و حدیث اور اللہ کی وحی پر ہے۔ ہم اپنے دماغ سے، تجربے سے، مشاہدے سے، کسی کی رائے اور اجتہاد سے، خواب کے ذریعے سے عقیدہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کا حاصل ہونے کا ذریعہ یہ خصوصیات میں آگے آئے گا کہ وحی الہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ عقیدے کا معنی جس پر ہمارا دل یقین کرتا ہے، اصطلاح شریعت میں، اسلام میں جب ہم کہتے ہیں اسلامی عقیدہ، تو وہ عقیدہ جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ارکان ایمان اور اس سے متعلقہ غیبی امور سے متعلق ہم کو معلوم ہوتا ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ میں نے سادہ زبان میں عقیدے کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ پہلی مبحث میں انہوں نے بہت ہی سوا صفحے میں شارٹ میں یہ بیان کیا، المبحث الاول الخصائص العامہ لمنہج السلف فی الدین، دین میں سلف کے منہج کے عام خصائص، عام خصوصیات سلف کے منہج کی، اور اس میں انہوں نے 3 خصوصیت کا ذکر کیا کہ دین میں سلف کے منہج کی یہ خصوصیات ہیں۔ پہلی کہ یہ منہج توقیفی ہے۔ منہج کا معنی جانتے ہیں آپ؟ منہج طریقہ، راستہ گزرنے کا جو راستہ ہوتا ہے اس کو منہج۔ ہمارا منہج عقیدے میں، اصول میں منہج مطلب ہم کون سے طریقے پہ چلتے ہیں، قرآن و حدیث کو صحابہ کرام سلف کے طریقے پہ جاننا۔ اور منہج سلف کہتے ہیں تو سلف میں اول صحابہ پھر تابعین، ان کا جو طریقہ ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اس کو کہتے ہیں منہج سلف، دین سمجھنے کا۔ تو عقیدے میں، دین میں سلف کے منہج کی عمومی خصوصیت اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیے۔ آج کل نئے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، آدھی ادھوری تعلیم اور علم حاصل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو وہ پیش کرتے ہیں، سامنے کیا بولیں گے، پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں اور ان کا علم پہلے کے لوگوں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ جی نہیں، جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ سلف کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کی جو تفسیر کرتے ہیں، تابعین جو بیان کرتے ہیں، ان کے 2 جملے اور 4 جملے جو بیان جس بلاغت کے ساتھ آپ کو ملیں گے، بعد کے لوگوں کی پوری کتاب آپ کو اس میں کم پڑے گی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کبھی اگر تفصیلی موقع ملا تو ہم اس کی مثالیں بھی بیان کریں گے کہ ان کی نظر کتنی گہری تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے بارے میں کہا نا کہ وہ ایسے بالکل سادہ تھے، تکلف نہیں تھا۔ اقلہم تکلفا اعمقہم علما، علم میں سب سے گہرے تھے۔ علامہ ابن ابی العز کہتے ہیں کہ آج کے علماء شاخ اور پتیوں پر محنت کرتے ہیں، وہ جڑوں پر وار کرتے تھے۔ تو سلف کا جو عقیدہ تھا، اور سلف جب ہم صحابہ تابعین کی بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث نے کہا ما انا علیہ واصحابی، نجات پانے والا گروہ کون ہوگا؟ 73 فرقے ہوں گے امت میں، 72 سے زیادہ، لیکن نجات وہ پائے گا جو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو صلی اللہ علیہ وسلم،
اور میرے اصحاب یعنی صحابہ کرام کے. یہ میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں, قرآن کی تصحیح و آیتیں ہیں, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, صرف سلف کے منہج کی اہمیت اور یہ ضروری ہونا میں بتا رہا ہوں کہ قرآن حدیث, جتنے مسلمان فرقے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں, سب کو کہتے ہیں نا, لیکن قرآن و حدیث کا ماننا صحیح طریقے سے کون سا ہوگا؟ قرآن حدیث کو ویسے مانا جائے جیسے صحابہ نے مانا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان اولین نے مانا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی عالم کی تشریح نہیں ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے آپ لوگ, کون تھے اس وقت تو مخاطب؟ صحابہ کرام, جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہو گئے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان ہدایت ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا ایمان ہدایت ہے, سچائی ہے, صحیح دین ہے. اور ایسی اور بھی آیتیں ہیں, میں اگر اس میں آگے بڑھوں اور دلیلیں بیان کرنے لگوں تو میرا وقت اصل موضوع سے متعلق گھٹ جائے گا. تو قرآن حدیث کی دلیلوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حدیث کو ہمیں ویسے ماننا ہے عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, لین دین میں, جیسے صحابہ کرام نے مانا. وہ عربی جانتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول سے واقف تھے, وہ اس زمانے کے تقاضوں سے واقف تھے, قرآن کے اولین مخاطب تھے. ان کے اندر جو خصوصیات تھی, باہر کا بات کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو, علامہ کہتے ہوں, ہاں وہ 100 جلدوں میں کوئی کتاب لکھا ہو, وہ صحابہ کرام کے اس ماحول کو, اس فضیلت کو, حیثیت کو نہیں پہنچ سکتا. یہ بات دماغ میں بٹھا کے رکھیے. تو ہم کہہ رہے ہیں